میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جتنے اللیگل افغانز ہیں ان کو تو فوری طور پہ پیک کرنا چاہیے، ان کو مہلت نہیں دینی چاہیے، بلکہ بہت معذرت کے ساتھ بڑا میں ڈرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے یا رول آف لا کیا کہتا ہے، لیکن افغانز بھی جو پاکستان میں اور جس طرح سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، جو پکڑا جاتا ہے اس کو اسی وقت ڈپورٹ کر دینا چاہیے۔ پوری دنیا ہم نے دیکھا کتنا انٹالرنٹ ہو گئی ہے ان لوگوں پہ کہ جو آتے ہیں اور آ کے ان کے ملک میں گند کرتے ہیں۔ ہم کیوں اتنا ٹالرنٹ ہو رہے ہیں جبکہ وہ ہمارے بچوں کے اوپر وار کر رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کے اوپر وار کر رہے ہیں، ہماری مساجد کے اوپر، ہماری عبادت گاہوں کے اوپر وار کر رہے ہیں۔ مزمل سہروردی، یور تھاٹ آن دس؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرکی میں مذاکرات کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہوئے ہیں، اس کے بعد میں آج ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جو انہوں نے کابل میں آن لائن کی ہے، اور جس میں کافی لوگ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے 2-3 اعلانات کیے ہیں جو بہت ہی میرا مطلب ہے کہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی ثالثی نہیں ہوگی، مطلب کسی تھرڈ سٹیٹ کو ایز اے میڈیٹر، اور قطر فارغ ہو گئے، قطر اور ترکی کو انہوں نے فارغ کیا۔ انہوں نے کہا اب کوئی میڈیشن افغانستان کو قابل قبول نہیں ہے، اب ہم نے اگر پاکستان سے بات کرنی ہوگی تو ڈائریکٹ کریں گے، اب ہم میڈیشن نہیں کریں گے۔ ایک تو پالیسی سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے خدشات کے جواب میں قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں بشمول ٹی ٹی پی کے ارکان کو ڈیورنڈ لائن کے سرحدی علاقوں سے وسطی افغانستان منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی نگرانی کی جا سکے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی اور جو قبائلی علاقوں کے لوگ ادھر جا کے آباد ہو گئے تھے ان کو ڈیورنڈ لائن سے سینٹرل افغانستان شفٹ کر دیا گیا ہے تاکہ افغان طالبان ان پر بہتر نگرانی کر سکیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کے سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر پاکستان ہتھیار لے جانے یا پاکستان میں جہاد میں شامل ہونے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ دو اعلانات ہیں جو آج افغانستان، ہمارے ہاں چونکہ آج 27ویں ترمیم کا بہت شور تھا تو میرے خیال میں ہم ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی پریس کانفرنس کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دو اعلان آج اس میں ایک جو باتیں مزمل صاحب نے بتائی مجھے اس میں ایک چوتھی بات بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ مجھے لگ رہی ہے جناب ضمیر حیدر صاحب، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیورنڈ لائن کا حوالہ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آفیشلی آج افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کر لیا، تبھی تو انہوں نے کہا کہ سودہ لے کے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک ڈکلیئرڈ دہشت گرد جماعت ہے اور عالمی طور پہ اس کے اوپر بین ہے، تو اس کو افغانستان کے اندر اتنی اوپنلی پناہ دینا، وسط میں کہیں پہ دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب میں پناہ دینا جو ہے، اس کا مطلب ہے آپ دہشت گردی کی معاونت کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا صلح نامہ ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا ضمیر۔ دیکھیں مبشر، ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی ہوا افغانستان میں، جو امریکی فوج اور نیٹو فورسز وہاں سے انخلا ہوا، پھر ان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، اس میں بیسکلی مدد تو ان کی ٹی ٹی پی نے کی تھی، تو وہ آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہتھیار لے کر ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے؟ اور دوسری بات یہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی وہاں سے اٹھا کر آپ سینٹرل افغانستان میں کہیں پہ سینٹرل ایریا میں لے کر جا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے اوپر نظر رکھ سکیں، اور جب آپ کا دل چاہے آپ ان کو ہلاشاری نظر ہٹا لیں، چڑھ دوڑو۔ کیا ہم تو سو رہے تھے۔ تیسری بات جو مزمل صاحب نے بتائی کہ انہوں نے کہا کہ جی جہاد جو ہے وہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ جب بولے گا تو تبھی جو ہے سپریم لیڈر کہے گا تو تبھی ہے۔ یہ بات تو آج سے 6 مہینے پہلے بھی یہ ذبیح اللہ صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر کہہ چکے ہوئے ہیں، جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی ان کی افغان فورسز کی، پولیس جو ہوتی ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہوں نے بولا کہ یہ غیر اسلامی ہے، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جہاد کے نام کے اوپر، اسلام کے نام کے اوپر تحریک طالبان پاکستان نے جو ہے وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھی۔ نہ صرف یہاں پہ رکی افغان حکومت نے آپ کو انڈین پراکسیز کو پالا وہاں پہ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ بی ایل اے جیسی جو آرگنائزیشن جو بھی اب وہ بھی انٹرنیشنلی کالعدم جو ہے وہ قرار دے دی گئی ہے، ان کو بھی وہاں پہ پالا جا رہا ہے، ان کے شناختی کارڈ وہاں پہ ہیں، اور اتنا ایویڈنس، جو irrevocable ایویڈنس ان کو دکھایا، ویڈیوز دکھائیں، جو ان کو ڈاکومنٹس دکھائے، پکچرز دکھائیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں۔ اور جو ایک بات انہوں نے کی نا کہ میڈیٹرز کی ضرورت نہیں ہے، جو ابھی پہلے راؤنڈ ہو کے ہوا ہے ریسنٹلی،
ادھر استنبول میں، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ جی امریکن کو بھی لا کر بٹھا دیں آپ بیچ میں. تو اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ بیسکلی گارنٹر یا میڈییٹر وہ امریکہ کو بنائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پیسہ وہاں سے ملنا ہے، تو پیسہ پاکستان نے تو نہیں دینا، اور پھر وہ وہاں سے بہت ساری کنسیشنز بھی لیں گے. اور تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اجیت ڈیول نے ان کے کان میں ڈالی. ہم نے واپس لینا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے پاکستان کی مدد ضروری ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں بیٹھے، تاکہ اگر ہم کچھ پاکستان کو دے رہے ہیں تو اس کے بدلے پاکستان ہمیں کس طرح ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو یہ افغانستان جو ہے نا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ more than 4 decades now or probably around 4 decades کہ آپ نے 4 ملین سے زیادہ، یہ تو ایک آفیشیل کاؤنٹ تھا نا 3.5 ملین، 4 ملین سے زیادہ جو صرف اور صرف جو مہاجرین تھے آپ نے ان کو پالا. پھر ان کی فیملیز آتی رہیں پیچھے جو کنٹینیوسلی آتے رہیں، پھر وہ جو پاکٹس میں جو کیمپ سے وہاں سے نکل کر آپ کے پورے پاکستان میں جا کر بیٹھ گئے. انہوں نے سارا کاروبار کیا، ٹرانسپورٹ کا کام انہوں نے کیا، گڈز ٹرانسپورٹ کا کام انہوں نے کیا. آپ اسلام آباد میں ایک جو وہ فرینچ فرائز کا جو ٹھیلا ہوتا ہے وہاں سے لے کر کون سی دکانیں ان کے پاس نہیں ہیں. آپ سوراب کوٹ دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، کیا نہیں کیا. آپ گندم پیدا کرتے ہیں، آپ اس میں جو آپ ہدف رکھتے ہیں کہ اس سال اتنی ہم نے پروڈکشن لینی ہے، اس میں آپ افغانستان کا حصہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ یار اتنی تو لیگلی ہمیں بھیجنی پڑے گی اور اس کے بعد پھر سمگل بھی ہوگی. چینی وہاں سمگل ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے آپ کی لوکل انڈسٹری کتنی تباہ ہوئی. افغان ٹرانزٹ سے $3 بلین کا لاس ہو رہا ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے جو تباہ نہیں ہوئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے محترمہ بے نظیر کی گورنمنٹ میں، سیکنڈ گورنمنٹ میں، probably 94-95 والی جو اس میں ایک یہ ان کی حکومت تھی، اور وہاں سے ایک باقاعدہ باریش ملا صاحب آئے ہوئے تھے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ نیگوشیٹ کرنے. ان کے کامرس منسٹر تھے، اور وہ جو ایک لسٹ تھی کہ جو 250-300 چیزیں تھی. تو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اس وقت میں ایک ڈیلی انگلش نیوز پیپر کے لیے کام کرتا تھا، فرنٹیئر پوسٹ کے لیے. تو اس میں نے ان کا انٹرویو کیا اور میں نے کہا کہ جی مجھے بتائیں یہ کس طرح جسٹیفائی ہوتا ہے، نہ آپ کے پاس بجلی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، آپ کو پھر بھی ٹی وی چاہیے، آپ کو اے سی چاہیے، آپ کو وی سی آر چاہیے، اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، جو کہ بیسکلی روٹ کرتا تھا پاکستان کے اندر واپس سمگلنگ ہو رہی تھی نا. ٹھیک ہے، وہاں پہ سمگل چیزیں رائٹ. اپنا ضمیر وی آر آل کلیئر اباؤٹ دیٹ. کوئی ایسی سوری اس پہ تو وی آر کلیئر اباؤٹ دیٹ. اس میں ایک چوتھی بات بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ مجھے لگ رہی ہے جناب ضمیر حیدر صاحب، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیورنڈ لائن کا حوالہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ آفیشلی آج افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کر لیا. تبھی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت لے کے جائیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک ڈکلیئرڈ دہشت گرد جماعت ہے اور عالمی طور پہ اس کے اوپر بین ہے. تو اس کو افغانستان کے اندر اتنی اوپنلی پناہ دینا، وسط میں کہیں پہ دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب میں پناہ دینا جو ہے، اس کا مطلب ہے آپ دہشت گردی کی معاونت کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا صلح نامہ ہے؟